پوچھا گیا آپ سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک دعا دی گئی جو قبول ہونی ہے، آپ کو بھی دی گئی ہے کہ ہاں مجھے بھی دی گئی ہے، تو آپ اس دعا کو کیوں نہیں مانگ لیتے امت کے لیے؟ آپ اس دعا کو امت کے لیے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ نے فرمایا اختبأتها للآخرہ، اختبأتها للآخرہ، میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ اور واقعی عجیب بات ہے، حضرت کی بات عجیب بات ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو جانا تھا، ان کی قوموں کو بھی جانا تھا، پچھلے انبیاء کو بھی جانا تھا، ان کی قوموں کو بھی جانا تھا، تو انہوں نے اپنی حیات میں دعا مانگ لی اور دعا پر قوم ہلاک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ آپ کو دنیا سے سفر کرنا ہے اور آپ کی امت کو دنیا میں رہ کر کام کرنا ہے۔ آپ کو سفر کرنا ہے، آپ مسافر ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ کی امت مقیم ہے، یہ بات بہت غور سے سمجھنا، آپ مسافر ہیں، آپ کی امت مقیم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو مقتدیوں کو امام کے پہلے سلام کے ساتھ ساتھ سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور انتظار کرے امام جب مقتدی اپنی 2 رکعت پوری کر لیں تب امام دعا کرائے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کیوں آپ نے اپنی دعا کو اٹھا کر رکھا آخرت کے لیے؟ صرف اس لیے کہ میری امت کے ذمے، میرے دنیا سے جانے پر میری امت کی ذمہ یہ کام کیا گیا ہے، یہ میری امت اس کام کو کرتے کرتے قیامت کو فارغ ہوگی۔ امت کام کرتے کرتے قیامت کو فارغ ہوگی، جب یہ امت میں کام سے فارغ ہو جائے گی تب امام الانبیاء امت کی بخشش کے لیے دعا کرائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ایک دن دعا کان میں پڑ گئی کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے۔ اتنا خوش ہوئی کہ روایت میں ہے کہ لوٹ پوٹ ہو گئی خوشی میں، ان کا سر گود کو لگ گیا۔ ایسی دعا فرمایا اے عائشہ تو اس دعا سے اتنی خوش ہو رہی ہے جو تیرے لیے ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور اپنی امت کے لیے یہ دعا ہر نماز مانگتا ہوں۔ میں امت کے لیے دعا ہر نماز مانگتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ بددعا تو وہ مانگتا ہے، ہائے ہائے، حضرت فرماتے تھے کہ انتقام اور ہدایت کا جذبہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، کہ ان سے انتقام بھی چاہیے کہ ہدایت بھی چاہیے، یہ نہیں ہوگا۔ طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے قوم میں، محنت کی جا کر، آپ نے ہجرت کر لی مدینے کی طرف، غزوہ احد بھی ہو گیا، خندق بھی ہو گیا، بدر بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں محنت کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات سننا نہیں چاہتے تھے، کان بند کیے ہوئے تھے، یہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 خاندانوں کو لے کر اسلام میں داخل کر کے لے کر پہنچے مدینہ منورہ، کہ حیثیت کرامتوں سے کام نہیں ہوگا، کام محنت سے مجاہدے سے ہوگا، کام محنت و مجاہدے سے ہوگا۔ کرامتوں پر انفرادی مدد ہو سکتی ہے لیکن اجتماعی نصرتیں اللہ نے دعوت کے ساتھ رکھی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ بنیادی بات یہ ہے، یہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک محنت ہے، یہ ایک محنت ہے اور اس میں تسلسل ہے۔
اس میں تسلسل ہے، جہاں یہ محنت چھوٹے گی وہاں امت کے دین کا نقصان ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو داعی بنایا تھا، یہاں سے بلکہ انسانوں سے ہٹ کر دعوت، بتوں کے اندر سے آوازیں، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ جنگلوں کے درندے وہ بھی دعوت دیا کرتے تھے، جنگل کے درندے بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت کی عمومیت تھی کہ جنگل کے درندے بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ اب تو خود ہم کام کرنے والے اس بات کا یقین نہیں کرتے، کہ دین مسجدوں کا آباد کرنے سے ہی زندہ ہوگا، اور وہاں بتوں کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب اگر زندگی ہے، اب اگر اختیار چلے گا، اب اگر دنیا میں کوئی کام کرے گا تو وہ مسجدوں کا آباد کرنے والے کریں گے۔ یہ بتوں کی آواز ہے۔ جہاں شرک کیا جاتا تھا وہاں سے مسجدوں کے آباد کرنے والوں کے آباد ہونے کی آواز آ رہی ہے۔ قل للقبیلۃ من سلیم كلها هلك الانیس وعاش اهل المسجد، کہ اب تو زندگی اور اب تو حیات اور اب تو رش کرنے والی زندگی وہ مسجد والوں کی ہے، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ دعوت کی عمومیت نے گمراہی کے اسباب کو ہدایت کے لیے اور جنگل کے درندوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ ایک چرواہا مدینے سے باہر کہیں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا نکلا، اس نے بکری پر حملہ کیا، اس کا مقصد حملہ کرنے کا بکری کو پھاڑنا نہیں تھا، چرواہے کو متوجہ کرنا تھا، ورنہ بکری کو بھیڑی سے چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنی جان بچاتا، وہ جیسے ہی بڑھا بکری کو چھڑانے کے لیے، بھیڑیا نے بکری کو چھوڑ دیا۔ بھیڑیا وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا چرواہے سے انسانی زبان میں کہ یہ کیا ہوا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، آپ نے چھین لیا۔ مجھے اللہ نے رزق دیا تھا، یہ میرا رزق ہے، یہ میرا رزق ہے۔ اللہ نے درندوں کا رزق رکھا ہے اس میں، درندوں کے رزق کا یہی نظام ہے جنگلوں میں۔ عجیب بات ہے۔ ایک مرتبہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، آپ رحمت پوری کائنات کے لیے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ عالمین سے صرف انسان مراد نہیں ہے بلکہ کائنات کی ساری مخلوق مراد ہے۔ اس لیے کہ جو شخص امت کی ہدایت اور امت کے لیے رحمت بنے گا، اللہ رب العزت مظلوم کو اس کی طرف پھیر دیں گے۔